السلام علیکم ناظرین، پاک ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ مرزا ضیاء الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ 29 مئی 2022 کو ان کی جو وہاں امریکہ میں گرفتاری کے دن ہیں، 7,000 دن پورے ہو جائیں گے۔ 7,000 دن۔ میرا ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کی حیثیت سے موجودہ حکومت اور قومی اداروں سے یہ گزارش ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جو عام شہری ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا قصور کیا تھا۔ اگر اس کا قصور جو بھی ہے، ایک تو وہ سامنے لایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ اتنی دیر ہو چکی ہے، وہ پاکستان کی وہ بیٹی ہے، پاکستان کی وہ بہن ہے، یہاں اس کے بچے یہاں پہ ہیں، اس کی فیملی یہاں پہ ہے، اس کا جو 7,000 دن ہو چکے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہی کسی بڑی سیاسی فیملی کی بہن بیٹی ہوتی تو آج تک وہ 1 ہفتے کے بعد، 4 دن کے بعد رہا ہو کے پاکستان آ چکی ہوتی۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی کی بیٹی ہے، پاکستان کی بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، لیکن خدا نہ خواستہ 7,000 دن ہو چکے ہیں، اور اس کی جو ماں کی کیفیت ہے، اس کی والدہ شدید بیمار ہیں، اس کی بہن بچے بڑے پریشان ہیں۔ کئی سال ہو چکے ہیں، مشرف دور کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس کیس کو منظر عام پہ لایا جائے تاکہ جو عام شہری ہے اس کو بھی اس کی آگاہی ہو۔ آپ یقین کریں، اب میں ذاتی طور پہ جس طرح میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہر ملک کے اندر خواہ وہ جتنا بھی آگے جا چکا ہے خوشحالی کے لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے، بھلے وہ امریکہ ہے، اس کے اندر بھی اصلاحات کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہماری تو کچھ دوستوں کی ریسرچ اسی والے سے ہے۔ اگر میرا بس چلے نا تو میں ڈاکٹر عافیہ کے لیے بھی آفر دوں کہ امریکہ کے اندر اصلاحات کر کے ان کو یہ بینیفٹ دیا جائے، اور ڈاکٹر عافیہ اور یہاں کوئی اور پاکستانی وہاں پہ خدا نخواستہ قید ہے، ان کی رہائی کروائی جائے۔ یہ بات درست ہے آپ کی کہ ہم جو دیکھتے پڑھتے یا سنتے ہیں وہ ایک امریکن ورژن ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ قصور کیا ہے عافیہ جی صدیقی جی صاحبہ کا، تو وہ جو قصور ہمیں پڑھنے یا دیکھنے یا سننے کو ملتا ہے وہ امریکن ورژن ہوتا ہے ایک۔ جو بھی پاکستانی اسٹیٹ کا جو ورژن ہے، اگر اس کو ایک کلیئر انداز میں عام عوام تک پہنچا دیا جائے، ویسے تو گفتگو کرتے ہیں لوگ کہ یہ جو ہے نا ایک مناسب بغیر کسی وجہ کے ایک خواہ کا ایک بھونڈا الزام لگا کے تو وہ سلسلہ کیا گیا، لیکن باقاعدہ طور پہ ایک اسٹیٹ ورژن جو ہے وہ جاری ہو، ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہو، تاکہ جو ہے نا وہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے۔ جی 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 بالکل۔ اس میں جو ہے پتہ ہو کہ جی ان کی جو کوئی غلطی تھی وہ سزا اس کی یہ بنتی ہے، اور وہ اتنی دیر کی سزا ہے، اور وہ وہاں خیر وفیت سے ہیں، اور وہ اتنی دیر کے بعد ان کی وہ رہائی ممکن ہے، یا اس کے لیے کوئی ان کی دیکھیں یہاں بہت سارے امریکنز کے واقعات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جیسے ہی کوئی ہوتا ہے 2 دن 4 دن 10 دن کے بعد وہ ان کا امریکن کا پاکستان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، وہ کیا معاملات آپس میں طے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاکستانی ہماری گورنمنٹ کو وہ ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جیت بھی ابھی پچھلی حکومت جب وزیر اعظم صاحب گئے تھے وہاں پہ باقاعدہ ایک صحافی نے سوال کیا، تو اس سوال کے حوالے سے آگے جواب میں ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں خاموش رہے، جبکہ وہ جب حکومت بننے سے پہلے ہمیشہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات کرتے تھے، وہاں پہ ان کو اس کا جواب، یہ ریکارڈ میں ہے، وہاں پہ ان کو اس کا معقول جواب دینا چاہیے تھا، انہوں نے اوں کر کے آئیں بائیں کر کے کوئی جواب نہیں دیا۔ چلیں ابھی جو حکومت ہے، شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہے، ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے 7,000 دن ہو رہے ہیں ان کی قید کو، تو اس کے اوپر آواز اٹھائیں، اور وزیر خارجہ جو ہیں بلاول، اس کو بھی چاہیے کہ جی وہ بھی آواز اٹھائے، اور اس کے ساتھ ساری پارٹیاں، تاکہ یہ جو مسئلہ ہے اپنی یہ ہماری اس میں عزت جو ہے ہماری بنے گی اور بڑھے گی انشاءاللہ، تو اس پہ ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ ناظرین، شہزاد منیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس سلسلے میں رائے جانتے ہیں عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے۔ جی کاشف، بالکل زیادہ میرے خیال میں مناسب الفاظ میں اور زیادہ کنسرن اور ذمہ داری سے جواب دیا مرزا ضیاء صاحب نے۔ وہ ہماری قوم کی بیٹی ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک عورت کے خط کے اوپر محمد بن قاسم ادھر سے آ گیا، اور پھر اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، دہریہ کی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی، اور راجہ دہر کی، اور یہ وہ۔
تو اب ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا بالکل خاموشی نظر آتی ہے. کتنے سالوں سے وہ معصوم، ابھی تک اس کی فرد جرم جو ہے نا وہ پاکستانی حکومت کو نہیں بتائی گئی کہ اس کا جرم کیا تھا. میں اپنی ذاتی حیثیت میں سوچتا ہوں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی نظریاتی سیاست ہوئی نہیں ہے. یہ جمہوریت کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے طور پہ اقتدار میں جو لوگ بھی آئے، انہوں نے اپنے اس عددی اکثریت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے نا نظریات کو پیچھے چھوڑ دیا اور مفادات کو آگے لے کے آگے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو ہے نا وہ دوسروں کی نظر میں، خصوصاً یورپ کی نظر میں جو ہے نا وہ ہم کوئی اچھی قوم جو ہے نا قرار نہیں دیے جاتے. ہماری عدلیہ کے اوپر ان کے جو ہے نا وہ بڑے غلیظ قسم کے ریمارکس جو آئے ہوئے ہیں. ہماری قیادت کے بارے میں جو انہوں نے کتنے ریسنٹلی ان کے مین سٹریم اخبارات میں جو کارٹونز شائع ہوئے ہیں وہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کتنی بے حیائی کے الفاظ انہوں نے جو ہے نا ہمارے اکابرین کے لیے جو ہے نا لکھے ہوئے ہیں کہ پاکستانی تو جو ڈالر دکھاؤ ان کو، تو یہ اپنی جو ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے نا دو وجوہات پہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، میادیں پوری کرتے ہیں، اقتدار ہے، سہولتیں ہیں، عیاشیاں ہیں، تعیشانات ہے، جو کچھ بھی ہے. انہوں نے کبھی نظریاتی سیاست نہیں کی ہے. نظریات ہوں تو وہاں بے عدلی نہیں ہوتی، عدل شکنی نہیں ہوتی. جب نظریہ ہو، جب نظریہ نہ ہو تو پھر مفادات کو جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا کدھر مفاد ہے. درست بات ہے. نظریات اگر ہوں تو جو الیکشن سے پہلے ورژن ہوتا ہے بندے کا وہ الیکشن کے بعد بھی ہو، کہ یہ نہیں کہ جیتنے کے بعد بندہ اپنے اعداد پورے کرتا رہے کہ الیکٹیبلز اور یہ سلسلہ. اور اس میں سارے، جیسے میں نے کہا کہ جو بھی حکمران آئے، اب جو ہے نا عافیہ صدیقی جو ہے نا وہ جو ہے نا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں جو ہے نا وہ گئے، ایم قانسی کس کے زمانے میں گیا تھا، اس سے پہلے جو ہے نا ہمارے لوگ کدھر گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ کنسرن جو ہے نا مرزا ضیاء الاسلام نے کہا ہے، اس طرح پوری قوم کو اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کو بتا سکیں. انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے ریمنڈ ڈیوڈ کے بارے میں کیا کیا تھا، پوری قوم اٹھ کر کے کہ جو ہے ایک آدمی کو جو ہے نا اس نے جیسا بھی تھا، جھوٹ تھا، سچ تھا، کس نے پیسے دیے، کتنے پیسے دیے، کس نے جو ہے نا دیت دی، جو ہے سب کچھ، لیکن بندہ وہ اپنا چھڑا کر لے کر کے گئے. اب یہی وہ بات جو ہے نا اس طرح ہے پورے سیاستدانوں کو جو ہے نا جس وجہ سے عمران جو ہے نا وہ چونکہ نظریاتی سیاستدان ہے، اس لیے اس نے جو ہے نا وہ کہا کہ تم کون ہوتے ہو. اب ہمارا اگر حکمران کہے یار ہمارا تو وینٹیلیٹر اتار لیں گے تو ہم مر جائیں گے، میں خوف کی جب بات کرتا ہوں یہ ہے کہ ہمیں ان کی موت جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے نا مراعات چھین لیں گے تو ہم شاید جو ہے نا نقصان میں چلے جائیں گے. ایسا کوئی نہیں ہے. یہ صرف جو ہے نا وہ دشمن کو سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کی بات ہوتی ہے، اور وہ اس قوم کو سکھایا ہی نہیں گیا. تو ہم لوگوں کو مختلف طبقات میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. اب ہم اس کے جو ہے نا تو عافیہ صدیقی کا جو ہے نا وہ جو یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے اس کو اس بیٹی کی طرح نہیں سمجھا جو قوموں کی بیٹیوں کے لیے قومیں جو ہے نا قربانیاں دیتی ہیں، قومیں اپنی جرت دکھاتی ہیں، اور قومیں اپنا حق جو ہے نا وہ لے کر دیتی ہیں. دیکھیے ہمارے کلچر میں، ہمارے ملک میں کلچر تو ہمارا بنا دیا گیا ہے اس طرح کا ہمارے سیاستدانوں نے. ہم دن تو مناتے ہیں ہر سال بڑے جذبے کے ساتھ اور نکلتے ہیں سڑکوں پہ، لیکن جو حکومت ہے ہماری اس کی طرف سے کوئی ورژن جو ہے اس طرح کا نہیں آتا سامنے کہ دو ٹوک کسی چیز پہ بیان آ جائے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے اور اس طرح ہے، چاہے وہ کسی امریکہ کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی اور بڑی طاقت کے خلاف. ٹھیک کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں حکومت کے وہ وزراء ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی کے اندر جانے کے سے انکار کر دیا تھا کہ قومی ترانہ بج رہا ہے، یہ ترانہ ہم سننا نہیں چاہتے. آج وہ منسٹر ہیں، محسن داوڑ اور علی وزیر، یہ آج حکومتوں میں منسٹرز ہیں. تو جو آپ بات کر رہے ہیں، اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری کبھی بھی نظریاتی جو ہے نا وہ حکومتیں، ہمارے سیاستدان کبھی نظریاتی نہیں رہے، مفاداتی رہے ہیں کہ مجھے فائدہ کدھر آتا ہے. تو اس وجہ سے اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، ہماری آئندہ نسل بھی جو ہے نا وہ بھی اسی طرح کی ہوتی جا رہی ہے. جیسے آپ نے فرمایا، ہم کہہ تو دیتے ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. کیا ہم ایک ہیں؟ ہم ایک نہیں ہیں.
جب نظریہ ہمارا ایک نہیں ہے تو ہم ایک نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں واپس اسی جو ہے نا وہ نظریہ حیات کی طرف, نظریہ سیاست کی طرف, دو قومی نظریہ کی طرف واپس آنا ہوگا. بڑا واضح ہے, قائد اعظم محمد علی جناح سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ جی آپ کا نظام کیا ہوگا, تو اس نے یہی کہا ہمارا نظام سیاست جو ہے, نظام حکومت تو آج سے 1400 سال پہلا کا جو ہے نا متعین ہو چکا. جب کہا گیا زبان کون سی ہوگی تو انہوں نے کہا سرکاری زبان اردو ہوگی, باقی اپنی جو ہے نا علاقائی زبانیں اپنی ہیں, وہ ان کو اپنا اختیار ہے, اس میں علم حاصل کریں. تو ہماری قوم کبھی بھی جو ہے نا, وہ ہمارے سیاستدان بالخصوص وہ کبھی بھی نظریاتی نہیں ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوٹا گیری, یہ ہارس ٹریڈنگ, یہ فلانا اور یہ فلانا, یہ پھر جو ہے نا یہ ٹریڈ چلنا شروع ہو گیا. مفادات کا. چلیں بہت شکریہ. ناظرین کلوزنگ ریمارکس مرزا ضیاء الاسلام صاحب سے لیتے ہیں. جی ابھی شہزاد منیر صاحب نے بات کی ہے ریمنڈ ڈیوس کی نا, تو اس کا جو اسی زرداری دور میں جو اس کا ہوا جرم, 2 بندے ہلاک ہوئے ہمارے پاکستانی شہری, معصوم اور مظلوم شہری جو ہلاک ہوئے, وہ نہ صرف پاکستانیوں نے دیکھا لائیو, یہ ایک حادثہ ارادتاً ہوا یا غیر ارادتاً ہوا, لیکن پوری دنیا کے سامنے آیا. اور دوسری طرف جو ہے ڈاکٹر عافیہ کا جو کوئی قصور جرم ہے وہ سامنے بھی نہیں ابھی آیا, اور وہ ابھی تک قید و بند کی زندگی وہاں پہ گزار رہی ہیں. یہ بڑا فرق ہے. مطلب ان کا جرم کر کے انہوں نے ان کو گیو اینڈ ٹیک جو بھی ہوا وہ لے کے چلے گئے. ایک دباؤ تھا پورا امریکنز کا. اب ہمیں بھی یہ پریشر جو ہے ڈیولپ کرنا چاہیے. دوسرا میں نے ابھی بات کی کہ اگر یہ ڈاکٹر عافیہ اگر بلاول کی بہن ہوتی, اگر یہ مریم کی بہن ہوتی, اگر یہ حلیمہ کی بیٹی ہوتی, عمران خان کی بھانجی ہوتی, بھتیجی ہوتی, تو یہ بھی ایک ہفتے میں واپس آ چکی ہوتی. یہ جو اس کے ساتھ اتنی زیادہ 7000 دن رات وہاں گزرے ہیں. درست بات ہے, ہاں جی, یہ ہمیں متحد ہونا چاہیے اپنے ایسے جو پاکستانی جو کسی نہ کسی سزا اور قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں, خواہ وہ امریکہ میں ہے یا انڈیا میں ہے. ہمیں ایک یہاں پہ ایک قوم ہونا چاہیے.